میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان ملعون سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ شکر ادا کرتا ہوں خالق کائنات کا جس نے مجھے وجود بخشا اور اپنی نعمتوں سے نوازا جبکہ میں کچھ بھی نہ تھا۔ تمام سامعین کرام پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈسکوریز یوٹیوب چینل کی معلوماتی ویڈیو اور آپ کو اس چینل پر آنے پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کے فیصلوں میں سے ایک واقعے پر مبنی فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ واقعہ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک عورت کے پاس 2 لوگوں کی امانت کے معاملے پر پیش آتا ہے۔ تو میرے ساتھ چلیے اس اصل واقعے کی طرف۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل بغیر اسکپ کیے آخر تک سماعت فرمائیے۔ اس دور میں 2 آدمی 100 دینار ایک عورت کے پاس بطور مشترکہ امانت رکھنے کے لیے آتے ہیں، اور امانت حوالے کرنے کے بعد اس عورت کو دونوں افراد مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عورت، یہ دینار ہم دونوں کی تمہارے پاس مشترکہ امانت ہے۔ اگر یہ امانت لینے کے لیے ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس آئیں تو یہ امانت ہمیں واپس کر دینا۔ بصورت دیگر ہم میں سے کوئی اکیلا آئے تو یہ امانت اس کے حوالے نہ کرنا۔ بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ عرصہ دراز کے بعد ان 2 افراد میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آتا ہے اور عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افسوس، میرا دوسرا ساتھی مر گیا ہے، لہذا جو امانت ہم نے تمہارے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس کر دے۔ اس عورت نے اس شخص کی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے اسے دینار دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر وہ شخص عورت کے خاندان والوں کے پاس جا کے امانت نہ ملنے پر عورت کی شکایت کرتا ہے۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے عورت پر دباؤ ڈالتے ہوئے اصرار کیا کہ اس شخص کی امانت جو تمہارے پاس ہے اسے لوٹا دو، ویسے بھی اس کا دوسرا ساتھی مر چکا ہے۔ لہذا عورت اس شخص کو دینار واپس کر دیتی ہے۔ ابھی اس بات کو 1 سال گزر جاتا ہے کہ اس شخص کا دوسرا ساتھی بھی امانت لینے کے واسطے اس عورت کے پاس آتا ہے اور اپنی رکھی ہوئی امانت کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ عورت اس شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہے اور اس شخص کو مخاطب ہو کر بولتی ہے کہ تمہارا ساتھی 1 سال پہلے آیا تھا اور اس نے اپنی امانت واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم اس دنیا سے مر چکی ہو، لہذا میں نے اس کی اس بات پر اسے امانت واپس کر دی تھی۔ وہ شخص عورت کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اپنی امانت کی واپسی کے مطالبے پر بضد رہتا ہے اور معاملہ طول پکڑ جاتا ہے۔ آخرکار وہ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وہ دونوں اپنا سارا قصہ خلیفہ وقت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت دونوں کا بیان سن کر عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عورت، تو ہر حال میں اس شخص کو اس کی امانت واپس کرنے کی پابند ہے اور تجھے امانت واپس کرنی ہی پڑے گی۔ عورت خلیفہ وقت کے اس فیصلے سے اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سکتے میں پڑ جاتی ہے اور خلیفہ وقت کو عرض کرتی ہے کہ اے خلیفہ وقت، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ آپ ہمیں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانے کی مہلت دیجیے تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورت کا یہ اصرار قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ خوب حضرت امام علی علیہ السلام جیسی مقدس شخصیت اور اس کے علم و عقل و فہم کے بارے میں واقف ہے، جس کے بارے میں سرور دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علم کا شاعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور علی تم سب سے بہترین اور بڑا قاضی یعنی جج ہے، اور میری امت میں سب سے بڑھ کر عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور میں حکمت کا شاعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ لہذا وہ دونوں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچتے ہیں اور دونوں اپنا سارا واقعہ آپ علیہ السلام کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں۔ سارا واقعہ سننے کے بعد امام علی علیہ السلام اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جب تم نے امانت رکھی تھی تو تم دونوں افراد اس عورت کے پاس آئے تھے اور تم دونوں نے اس عورت سے کہا تھا کہ جب ہم دونوں یہ امانت واپس لینے آئیں تو ہمیں یہ امانت واپس کر دینا۔ بصورت دیگر اگر کوئی ایک اکیلا آئے تو امانت حوالے نہ کرنا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ جاؤ اور اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر آؤ تو تمہاری امانت کا فیصلہ کیا جائے۔ بصورت دیگر جاؤ اور اپنے ساتھی سے جا کر خود اپنی رقم وصول کر لو۔ اے بندہ خدا، تمہاری رقم تمہارا ساتھی لے گیا ہے، اس عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے۔
जब खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये फैसला सुना तो मुतासिर होकर बेसख्ता कहा कि ए मेरे खुदा, मुझे अली के बाद जिंदा न रखना, और आज अगर अली न होते तो उमर हलाकत में पड़ जाता और अपने गलत फैसले पर अमल करवा बैठता। खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खुद के बारे में ये बयान एक मरतबा नहीं बल्कि काफ़ी मकामात पर काफ़ी दफ़ा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के किए गए फैसलों के बाद इरशाद फरमाते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। तो लाइक के बटन पर क्लिक करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात और तासुरात का इजहार कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ घंटी के आइकन को दबाइए ताकि आपको बआसानी इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली मालूमाती वीडियोस मौसूल होती रहें, और शेयर करके दूसरों के इल्म में इजाफे का सबब बनिए। आपके इस अमल से मेरी इस तरह की और मालूमात से भरपूर वीडियोस बनाने में हौसला अफजाई होगी, जिससे हम सब का इल्मी फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।